اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ دعا دیکھ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اور دعا کا آغاز اللہم انی اعوذ بکا سے شروع ہوتا ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ کا سیکھا تھا۔ اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں عاجزی سے یعنی کمزوری سے، اور سستی سے، بزدلی سے، اور بخل سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کن 4 چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ والحرمی، حرمی انیوژل ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے سخت بڑھاپا، ویری اولڈ ایج۔ سو وائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیسیشن ہے کہ ایک انسان کی عمر کتنی ہو، مگر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ پناہ مانگیں بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر سے۔ قرآن پاک نے اس عمر کو ارذل العمر کہا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ تمام جو ایج کے سٹیجز ہیں، فرام بینگ اے بیبی ٹو اے چائلڈ ٹو این ایڈولسنٹ ٹو اے ینگ پرسن ٹو اے مڈل ایجڈ پرسن ٹو بینگ اے بٹ اولڈ ٹو بینگ ویری اولڈ، ٹھیک ہے۔ جہاں ہم لمبی عمر کی بھی دعا مانگتے ہیں وہاں یہ بھی حرم سے بھی پروٹیکشن سکھائی گئی ہے، اور اس کی وجہ جو سب سے بڑی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پروڈکٹیو نہیں رہتا۔ کیونکہ اگر ہم یہ والی چیز سمجھ لیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم آخرت کما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیکیاں کمانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، مگر جب بہت زیادہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں جس میں ہم بہت اچھی طرح سے کام کر سکیں، گین کر سکیں نیک اعمال کو۔ تو حرم کی پھر یہ ہے کہ انسان دوسروں پر ایک طرح سے جو فقر کی کیفیت ہے، ڈپینڈنسی دوسرے لوگوں پر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسان تکلیف سے، جسمانی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اچھا، حرم ویسے تو اولڈ ایج کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن it is also used for a condition in which you are dependent on others۔ اس کی اپوزٹ دعا کیا بتائی گئی ہے کہ آپ غنا کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں کسی پر، جو ہم ہمیشہ سے اپنی امیوں کو اور سب کو بڑوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، تو یہ دعا بھی سمجھیں اسی طرح سے بات کر رہی ہے۔ مگر میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہاں پر، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو بہت اولڈ دیکھتے ہیں اور ڈیپینڈنٹ دیکھتے ہیں تو وہ بھی کسی کا اپنا فیصلہ تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ جو مومن ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے یہ فیتھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ شخص اس حال میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بیماری میں بھی اللہ نہ کرے، ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں بہت ڈپینڈنسی کی حالت میں بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی رب تعالیٰ سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا گمان کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے حوالے سے، because maybe that is helping that person to gain Allah's pleasure۔ آپ کو پتہ ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے مومن کو، اس کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے لیے اچھے معاملات کرتا ہے، اور اگر مومن صبر اور شکر کے حال میں ہوتا ہے۔ سو ڈو ناٹ ٹیک اوے فرام دس دعا
that what is being told to us is that one, اگر کوئی اولڈ ایج میں ہو تو ہم کہیں ہاں تو دیکھیں تو اس سے تو پناہ بھی مانگی گئی ہے. کئی دفعہ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بڑی تکلیف دہ باتیں بھی کر جاتے ہیں. جو ایک شخص بہت بوڑھا ہو چکا ہے اگر اس کے خاندان والے یا بہت تکلیف میں تو ہمارے منہ سے نہیں ایسی بات نکلنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اب انہیں اٹھا ہی لے, یا پتہ نہیں بیچاری یہ تو بڑی نیک تھی ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جنت میں ان کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی محبت اپنے انبیاء سے کی ہے, اور ایوب علیہ السلام بیماری کے اور ڈپینڈنسی کے کس لیول پہ تھے وہ آپ کو پتا ہے. قرآن وہ پورا قصہ سناتا ہے. تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس سے پناہ مانگو, مگر اگر اللہ نے کسی کی عمر بہت لمبی لکھی ہوئی ہے اور اس کا وہ ٹائم آنا ہے تو پھر اس کا وہ ٹائم آنا ہے. ٹھیک ہے. سو a balanced attitude, we ask for protection from things that are painful, but we do not comment once we see them. والقسوتی, قسوتی کیا چیز ہے جی؟ قسوہ او اشد قسوہ آتا ہے قرآن میں بھی, ٹھیک ہے, اور قسوہ کہا جاتا ہے سخت چیز کو. So قسوتی is basically hard heartedness, دل سخت ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیلنگ دیکھیے, سبحان اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. دل کی سختی کیا چیز ہے کہ اثر کسی چیز کا نہیں ہوتا. اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے یا زندگی میں سامنے کچھ ہو رہا ہے یا کچھ معاملات دیکھ رہے ہیں مگر اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کے لیے کہا ہے؟ مثلا one of the things is very loud and too much laughter, کہ وہ انسان کا دل سخت کر دیتا ہے. ہنسنا بری بات نہیں ہے, ہیومر بری بات نہیں ہے, پر ہوتا یہ کہ جب ہم بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ ہم دعا کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے the kinds of sins, so that includes the sins done while laughing. تو دل کی سختی یہ بھی ہے. پھر قرآن سے دوری دل کی سختی کا سبب بنتی ہے. کبر, تکبر دل کی سختی کا سبب بنتا ہے. نعمتوں کا بہت زیادہ مل جانا کئی دفعہ, اور کسی کے لیے اپوزٹ چیز بھی ہو سکتی ہے. وہ آپ کو حدیث قدسی پتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرا کون سا بندہ زیادہ مال کی حالت میں اچھے ایمان میں ہے, میں جانتا ہوں میرا کون سا بندہ کم جب اسے مال ملے تو وہ بہتر ایمان کی حالت میں ہے. اینڈ the same for sickness and health. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری صرف باڈی نہیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے سول کو آخرت کے لیے پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اس کی رحمت ہے, اس کی محبت ہے اور اس کا کرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو امان میں رکھے. لیکن قسوہ, تو اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچائے کہ ہمیں اثر نہ ہو. کئی دفعہ ایک سٹیج پہ آپ کو لگے گا قرآن کی چیز نے بہت دل کو ٹچ کیا, دوسری دفعہ وہ اس طرح نہیں کر رہی. کوئی بھی چیز ایسے پہلی دفعہ جو مزہ دیتی ہے نا, کیونکہ آپ اس وقت بالکل ایسا کینوس ہوتے ہیں جس پہ آلریڈی کچھ لکھا نہیں گیا. جب ایک دفعہ لکھ دیا جاتا ہے تو پھر اس دل کی نرمی کو مینٹین کرنا قرآن کے لیے, اس کے لیے آپ کو جتن کرنے پڑتے ہیں, اور دعا اور رب کی پھر خاص مدد آتی ہے. اور جنہیں اللہ دل کی نرمی دے دے وہ بڑی نعمت ہے. اور دل کی نرمی میں پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, یہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہے. آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کسی کی تکلیف دیکھ کے, یا صرف اپنی تکلیف پہ آنسو بہتے ہیں؟ اپنی تکلیف پہ بھی بہنا رب کے آگے بہت اچھی بات ہے, لیکن دوسرے کی تکلیف پہ بھی آنکھ میں آنسو آنا یہ نرم دلی کی نشانی ہے. تو دل کی نرمی مانگی گئی, ٹھیک ہے. حرم اور قسوہ ہم نے دو الفاظ دیکھے. اب آگے دیکھیے والغفلتی. اللہ اکبر. ہم نے ابھی قرآن پاک میں سورۃ الفرقان کی آیت 30 کے بارے میں بات کی ہے,
اور آیا 30 میں قرآن محجورہ کی بات ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو کہ آپ نے گروپ میں ڈسکشنز میں کیا ہے, آپ لوگوں نے شیئر کیے ہیں اپنے ویوز, از غفلہ. غفلہ از ہیڈلیسنس. اردو میں بھی غفلت کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور غفلت بنیادی طور پہ کیا ہے کہ کسی چیز کو وہ اہمیت یا وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو اس کی جگہ ہے, جو مقام اسے دیا جانا چاہیے. آپ اس سے تھوڑا سا اعراض برتنا جسے کہتے ہیں قرآن کی ٹرانسلیشن کی زبان میں, کہ اعرضوا عن ذکری, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تو منہ موڑ لینا, اٹینشن نہ دینا, توجہ نہ دینا. نعوذ باللہ. غفلت بہت اہم ہے آج کے دور میں, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے ایرا میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک غافل اسٹیٹ آف بینگ میں زندگی گزارے ہیں. سو مثلاً ذرا سا اگر سنجیدہ بات ہونے لگتی ہے, یا قرآن ہی کئی دفعہ دل کو سنجیدہ کرنے لگتا ہے, یا, اور میں نہیں کہہ رہی کہ ہر وقت سنجیدہ ہو, مطلب اسمائل کرنا سننا ہے, لائٹ ہارٹڈ ہیومر سننا ہے, سنت میں یہ ساری خوبصورت چیزیں ہیں, مگر دل غافل ہو جانا ایک اور لیول ہے. جب ہم دل کو بہت زیادہ دنیا اور مال اور دوسرے انسان اور سوشلائزنگ اور ان چیزوں میں مشغول کر لیتے ہیں, تو دل کی بھی ایک گنجائش ہے نا, ہر ظرف کی ایک گنجائش ہے. ظرف برتن کو لٹرلی کہا جاتا ہے نا تمہارا ظرف کتنا ہے. جب آپ اس کو دنیا سے, دنیا کی چیزوں سے, دنیا کی انجوائمنٹ سے, ریکریشن سے, انٹرٹینمنٹ سے, ملنے ملانے سے, لغو سے اتنا بھر لیتے ہیں, تو اس میں گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد یا ڈیپر ریفلیکشن ہو. اگر آپ نے, اچھا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جب مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, پہلی وحی آنے سے پہلے غار حرا, so there is a time of seclusion, اعتکاف, اور بڑا خوبصورت بیلنس سکھاتا ہے اعتکاف, کہ آپ سارا رمضان نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, مگر اور پورا سال بھی نہیں ہے, مگر سال میں 10 دن ہے جب آپ تھوڑا سا کٹ آف کرتے ہیں. ہمارا غفلت کی وجوہات پہ اس وقت میں بات کر رہی ہوں کہ حرم پاک میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہم ڈسکنیکٹ نہیں خود کو کر پاتے دوسرے لوگوں سے. وہ کیا ایسا خالی پن ہے, یا کیا دل میں ایسی کمی ہے جس سے کپڑوں کی خریداری یا بہت سارے لوگوں میں بیٹھ کر لفظ باتوں سے بھرا جاتا ہے. اور کیا وہ غافل کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. And now you don't even have to go out. It's fine for, you watch a little. اب زندگی ایسی ہوگی کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اب کچھ چل رہا ہے, یہ وہ آپ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بٹ اگر آپ کا فوکس وہی رہ جاتا ہے, آپ کو چیک کس طرح سے کرنا ہے کہ فلاں چیز مجھے غفلت میں تو نہیں ڈال رہی, چاہے وہ آپ کی دوستیاں ہوں, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو, چاہے وہ شوز ہوں, چاہے وہ آپ کی شاپنگ ہو, چاہے وہ آپ کی سوشلائزنگ ہو, چاہے وہ آپ کے کزنز ہوں یا فرینڈز ہوں. It can be anybody and anything. It can be also things that are generally very good. کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ فکشن میں اتنا زیادہ ڈوب چکے ہیں کہ آپ کو فجر کا ہوش نہیں ہے, یا آپ کسی بھی اچھی چیز کو اتنا اوور, بہت بڑی بات کہی گئی ہے نا کہ جو مباح اعمال بھی ہیں, مباح کون سے اعمال ہیں یاد ہے نا, جو الاؤڈ ہیں, ان میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, بٹ دے آر پرمیسیبل. بٹ جب آپ مباح بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں تو آپ غفلت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. So obviously everybody's been given 24 hours.
کئی دفعہ میں اپنی زندگی میں سوچتی ہوں، آج نہیں بہت پتہ نہیں 20 سال پہلے ہوگا، 15 سال پہلے ہوگا، واللہ عالم، اب ہو سکتا ہے ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امان میں رکھے غلطیاں کرنے سے، اور آپ سب کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہوگا، آپ کی کوئی اور چیز ہوگی، ایک چیز خریدنے کے لیے 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. It will be different for everybody. کوئی ایک دوپٹے کی لیس یا میچنگ کے پیچھے 3 گھنٹے لگا دے گا، دوسرا ایک کتاب خریدنے کے پیچھے 3 گھنٹے لگا دے گا، تیسرا گھر کا کوئی سامان، چوتھا ہیلدی کھانا ڈھونڈنے کے چکر میں. ٹھیک ہے، سو وہاں ہم ضرورت یا نیڈ سے بڑھ کر خواہش یا وانٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز کا ڈائریکٹ غفلت سے، ہیلسنس سے تعلق ہے. تو غافل نہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن سے تعلق رکھا جائے. اور میں ذہن میں میرے بہت آ رہا تھا کہ ہم نے رمضان ختم کیا، الحمدللہ کلاسز ہماری ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمیں کہا گیا نا کہ روزانہ چاہے 2 آیات ہوں 3 آیات ہوں، تو اس کے بارے میں بھی ہم فرینڈز ہیں دین کے، ہم بہنیں ہیں دین کی، ہم سوچیں کہ ہاؤ کین وی stay connected and kind of have a system in which we are answerable. کیونکہ آپ کو اب سمجھ آتا ہے جنت اور جہنم اور آخرت کیوں ضروری تھی. انسان کی فطرت میں ہے کہ آنسربلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے. جب جواب دہی نہیں ہوتی تو انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے. تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غفلت سے بچائے. آج کی آخری چیز والعیلتی، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے تا میں تقریباً اینڈ ہو رہے ہیں کافی. عیلہ کیا ہے؟ تنگ دستی. ٹھیک ہے، عیلہ تنگ دستی یعنی ڈپینڈنسی وچ از فائنینشیل. اور اللہ کا، رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عائلہ سے بچایا ہے. مسئلہ یہ کہ جب عادت ہو جاتی ہے نا، اللہ نے دیا ہوتا ہے مال، پھر نہ ہو تو بندہ سہار نہیں پاتا. تو عائلہ سے بھی پناہ مانگے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم بہت زیادہ غربت میں یا دوسروں کے اوپر محتاجی. اب ایک انسان ساری زندگی خود کما رہا ہوتا ہے، اولڈ ایج میں چاہے اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، it's not a pleasant feeling. Women who have been working women, when they get married or they are working even throughout their married life, they are simply not used to asking even the husband, although that is their right. آپ کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا کسی سے مانگنا. اور بہت ساری جو فقر ہے نا، فقر ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. وہ جو دعا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مجھے لگتا ہے وہ دعا اتنی آل انکمپسنگ ہے. وہ ان اے وے کہہ رہی ہے کہ یا رب میں تیرے آگے فقیر، تو کسی اور کا محتاج نہ کر، میں کسی اور سے نہ مانگوں. تو عائلہ میں بھی یہ ہے. The thought provoking thing over here would be that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرنا مسکینوں کے ساتھ. تو یہاں عائلہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہی انجام ٹھیک ہے. کیونکہ بہت زیادہ مال بھی ایک شدید آزمائش ہے، ہر نعمت آزمائش ہے، اور کیونکہ آنسربلٹی ہے ہر نعمت کی، تو آخرت میں اسی لیے جو غریب لوگ ہیں، جو مومن ہوں گے، وہ بہت جلدی جنت میں چلے جائیں گے، بیکاز انہیں کم چیزوں کا حساب دینا ہے.
جو امیر ہے وہ بھی बेचारा بیٹھا حساب ہی دے رہا ہے نا, یہ کپ تو اتنے پیسے تو اتنے ڈالر تو یہ انگوٹھی تو یہ گاڑی تو یہ اے سی تو that is how it is. Imagine being asked for about everything. اچھا تمہیں ٹھنڈک پرووائڈ کی تھی, تم شیلٹر کے نیچے تھی, تو تم نے اس ٹھنڈک کا کیا استعمال کیا؟ تمہیں ذہن دیا تھا, تم نے کیا استعمال کیا؟ تمہیں تعلیم دی تھی, تمہیں کیا استعمال کیا؟ اچھا تمہیں 60 سال دے دیے تھے, 50 سال دے دیے تھے, تم نے کیا کیا اور ٹائم کے ساتھ؟ تو نعمتوں کا, مگر آئلہ جو کہ کمر توڑ قسم کی تنگ دستی ہے جس میں انسان دوسروں کے آگے محتاج ہو جائے, اس سے پناہ مانگی گئی. So it's a beautiful dua. We've covered 8 parts and inshallah we will continue. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین.